کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں بیماروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اگر فی معاشرہ دیکھا جائے تو اگر ہمارے گھر کے اندر بوڑھے والدین بیمار ہو جائیں تو اولاد اس سے پریشان ہو جاتی ہے، اور ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خیر خواہی کرنے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے۔ حالانکہ ایک تو والدین کے حقوق کی ادائیگی ہے، دوسرا وہ بیمار ہیں تو بیماروں کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ اب اسے کیا پتہ کہ اس میں اللہ رب العزت نے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے، لیکن فی معاشرہ علم کا نور نہ ہونے کی وجہ سے، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح گھر کے اندر کوئی بہن بھائی بیمار ہو جائے تو دوسرے بہن بھائی اس سے آر کھاتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مسلمین کے خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، اب امیر المؤمنین ہونے کے باوجود آپ کس قدر بیماروں کا خیال فرماتے، یہ سماعت فرمائیں اور اس سے سبق اور درس حاصل کریں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود ایک ضعیف اور نابینا خاتون کا کام اپنے ہاتھ سے فرمایا کرتے تھے۔ ایک نابینا خاتون تھی اور ضعیف تھی، وہ کام کاج نہیں کر سکتی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، خلیفہ ہونے کے باوجود آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے، گھر کی صفائی ستھرائی خود اپنے ہاتھ سے فرمایا کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خیر خواہی، ان کے کھانے پینے کا انتظام خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اب اس بات سے اندازہ کریں کہ خلیفہ ہونے کے باوجود ان کا یہ عمل ہے، بیماروں کے ساتھ اتنا حسن سلوک ہے، حالانکہ رشتے کے اندر کچھ بھی نہیں لگتی تھی، رشتے کے اندر کوئی ان کا خاص رشتہ نہیں تھا، بس ایک ضعیف عورت اور نبینا ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک فرمایا۔ اور اسی طرح جتنے بھی معذور ہوتے، بیمار ہوتے، نابینا ہوتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت فرمایا کرتے، اور اس خدمت سے ہمیں درس دیا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم بھی بیماروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، چاہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی رشتہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، پھر بھی ہم بیماروں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کا انتظام کریں۔ اگر مالک نے ہمیں نوازا ہے، ہم صاحب استطاعت ہیں، کوئی شخص بیمار ہے اپنا علاج نہیں کروا سکتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کر دیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بیماروں کے ساتھ حسن سلوک ہو جائے گا، ان کے حقوق کی ادائیگی ہو جائے گی، اور مالک اس پر تمہیں بہت اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یمامہ کے اندر آپ کا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ جنگ یمامہ کے اندر جب آپ کا ہاتھ کٹا تو صاف ظاہر ہے کہ آپ معذور ہو گئے، اور کھانے کے اندر آپ کو تکلیف ہوتی، مشکل پیش آتی، تو آپ کے اس حق کو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ آتے اور آ کر ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے درس ہے۔ آج اگر گھر کے اندر والدین بیمار ہو جائیں تو ہم انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی،
ہم یہ خیر خواہی نہیں کرتے، ہم عار محسوس کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طرز عمل تھا، آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ معذور، آپ کمزوروں اور آپ ضعیفوں اور بیماروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح پھر بیماروں کے ساتھ اور کیا حسن سلوک، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب کس قدر نبی پاک علیہ السلام نے کمزوروں کا، بوڑھوں کا، ضعیف لوگوں کا اور بیماروں کا خیال رکھا ہے، اور نماز کے اندر بھی خیال رکھا، نماز کی ادائیگی کے اندر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا صلی احدکم للناس فلیخفف فإن منہم الضعیف والسقیم۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص نماز کی امامت کروائے، تم میں سے جو شخص نماز کی امامت کروائے یعنی کہ نماز پڑھائے، اسے چاہیے کہ مختصر اور نرم پڑھائے۔ اللہ اکبر، کس قدر آقا علیہ السلام کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے۔ فرمایا کہ تم میں سے جو امامت کروائے تو اسے چاہیے کہ وہ مختصر اور نرم نماز پڑھائے، کیونکہ اس کے پیچھے بیمار بھی کھڑا ہے، اس کے پیچھے کمزور بھی کھڑا ہے، اس کے پیچھے بوڑھے افراد بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس لیے نماز کو مختصر اور نرم پڑھایا جائے، کہ جو جماعت کروائے وہ اس کا لحاظ رکھے، اور ساتھ ہی پھر یہ بھی فرما دیا، فرمایا جو اپنی نماز پڑھ رہا ہے، جو اپنی نماز یعنی کہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، فرمایا وہ جتنا چاہے اس کو طویل کر سکتا ہے، جتنا چاہے اس کو لمبا کر لے۔ جو اپنی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لے، وہ جتنا مرضی پڑھے، کیونکہ وہ خود اپنی طبیعت کو جانتا ہے، وہ خود اپنی صحت کو جانتا ہے۔ فرمایا جب وہ اکیلا نماز پڑھے تو جتنی چاہے طویل کر لے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب امامت کروائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماروں کا خیال رکھے، کمزوروں کا خیال رکھے، بوڑھوں کا خیال رکھے، اور نماز کو نرم اور مختصر پڑھائے۔ اب اس حدیث سے مبارکہ سے ہمیں جو سبق اور درس دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگوں، بیمار لوگوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ اور بوڑھے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کی خیر خواہی کیا کرو۔ اگر نماز کے اندر اتنا خیال کا ہمیں حکم ہے تو پھر عام زندگی کے اندر کتنا حکم ہے، خود انسان اس سے اندازہ کر لے۔ لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے، آج ہم کس قدر غفلت کا شکار ہیں۔ اب میں دوسری باہر کی بات کیا کروں، ہمارے گھر کا ماحول ہی ایسا ہو چکا ہے، میں دوسرے افراد کی، ہمسایوں کی، ریلیٹیو کی، دوسرے تیسرے لوگوں کی کیا بات کروں۔ آج تو یہ چیزیں دیکھ کر بھی آنکھیں خون روتی ہیں کہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں کیا جاتا۔ والد چارپائی پہ تڑپ رہا ہے بیماری کے ساتھ، والد دوائی کے لیے تڑپ رہا ہے، بچے کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب دوسری کیا بات کریں رشتہ داروں کی، دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کی کیا بات کریں۔ لیکن آج ہماری صورتحال کیا، ہم باہر کیا بات کریں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر کس قدر بیماروں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے، کیا تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے تو فرمایا کہ اپنے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے کتنی آسانی فرمائی، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا ہے۔